اب آپ کو بتائیں کہ لاہور جناح ہاؤس پر حملے کی تحقیقات کے لیے GIT کی تشکیل کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے ہم ڈان نیوز کے رپورٹر وسیم ریاض سے۔ وسیم، بتائیے گا جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اہم نکات کیا ہیں اس کے؟ جی، اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ IG پنجاب عثمان انور سے مشاورت کے بعد اس کے ممبر جو ہیں وہ اس نوٹیفیکیشن میں ان کے نام جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ 9 تاریخ کو جو جناح ہاؤس کے اندر جو جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ کی گئی، اس کا مقدمہ تھانہ سرور روڈ میں درج کیا گیا۔ اس کی تفتیش کے لیے GIT جو ہے وہ بنائی گئی ہے، جس کی سربراہی DIG انویسٹیگیشن کامران عادل جو ہے وہ کریں گے۔ اس میں SSP آپریشن زہیب اشرف، SP AVLS رضا زاہد، ASP تنویر خان، انسپیکٹر انچارج انویسٹیگیشن تھانہ گلبرگ محمد سرور جو ہے وہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو گلبرگ میں مقدمہ درج کیا گیا تھا جس میں عسکری ٹاور کو جو ہے وہ آگ لگائی گئی تھی، اس کے لیے بھی GIT جو ہے وہ بنائی گئی ہے، جس کی سربراہ کو SSP انویسٹیگیشن انوش مسعود کو رکھا گیا ہے۔ SP انویسٹیگیشن ماڈل ٹاؤن شہزاد رفیق جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے علاوہ انسپیکٹر زاہد سلیم، سب انسپیکٹر غلام رسول، سب انسپیکٹر فرقان محمود جو ہیں وہ بھی اس ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ اسی طرح جو دیگر واقعات جن میں مختلف تھانوں میں مقدمات درج کیے گئے تھے ان کی بھی مختلف GITs جو ہے بنائی گئی ہے۔ متعلقہ SPs کو ان کا سربراہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا اور باقاعدہ محکمہ داخلہ کی طرف سے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اب تمام معاملات جو ہے وہ GIT کے سپرد کیے جائیں گے اور GIT اس کیس کا جو ہے وہ جائزہ لے گی اور تمام شواہد اور اس کیس کو آگے لے کر چلے گی۔ ٹھیک ہے، لاہور جناح ہاؤس پر حملے کی تحقیقات کے لیے GIT کی تشکیل کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ سے متعلق ہمیں وسیم ریاض آگاہ کر رہے تھے۔ ایک بار پھر ہم بات کریں گے علی وقار سے جو کہ زمان پارک کے باہر موجود ہیں۔ علی وقار، بتائیے گا جس طرح آپ نے ہمیں آگاہ کیا کہ مذاکرات جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، مذاکرات ختم ہونے کے بعد کیا تحریک انصاف کے کسی رہنما کی جانب سے کوئی گفتگو کی گئی یا آپ لوگوں نے میڈیا کے نمائندگان نے کوئی گفتگو کرنے کی کوشش کی؟ اس میں کیا کہنا ہے ان کا؟ جی، میری افتخار گھمن سے بات ہوئی ہے جو عمران خان کے چیف سیکورٹی آفیسر ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ٹیم کو مکمل طور پر مطمئن کیا ہے اور ان سے ہم نے جو کہا تھا کہ سرچ وارنٹ کے ہمراہ وہ فہرست بھی لے کر آئیں، جو کہ وہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث شرپسند یا مبینہ دہشت گرد ہیں وہ زمان پارک کے اندر موجود ہیں، ان کا ریکارڈ ہمیں فراہم کیا جائے۔ لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک ٹیم نے باضابطہ طور پر ہمیں ایسی کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی ہیں، لیکن وہ یہاں سے مطمئن گئے ہیں۔ ان کو چائے اور بسکٹ جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات کے درمیان پیش کیا گیا ہے۔ تو اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں نہیں لگتا کہ ضرورت پیش آئے کہ وہ پولیس کا سرچ آپریشن یہاں پر کرنا ضروری ہوگا، یا وہ ان کو جو دہشت گرد مطلوب ہیں وہ ان کو یہاں پر زمان پارک سے عمران خان کی رہائش گاہ کے اندر سے ملے۔ ٹھیک ہے علی وقار، بہت شکریہ آپ کا۔